الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى خیروں پڑھیں گے خیروں وابقا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ دراصل وہ ہمیں سنانا مقصود ہے، اللہ کے نبی تو ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن ہمیں نصیحت کرنا مقصود ہے۔ مگر قرآن تو چونکہ حضور علیہ السلام پر ہی اترنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا، مگر ہمیں نصیحت کرنا مقصود ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک، میرے پیغمبر آپ دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے۔ یعنی جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی رونق ہے، رعنائیاں رنگینیاں ہیں، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، دنیا کی طرف نہ آپ لپکیں اور دنیا کی طرف نہ متوجہ ہوں۔ یہ تو ہم نے ان لوگوں کو اس لیے دی ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان لوگوں کو اس دنیا کے ذریعے سے آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تمہارے رب کا رزق وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہاں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہماری جو نگاہیں ہیں وہ آخرت کی طرف ہوں اور دنیا کی طرف نہ ہوں۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اور انسان کی سوچ اور انسان کے جذبات وہ دنیا کے مال کی طرف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا کہ دنیا کی زیب و زینت سے متاثر نہ ہونا، اصل چیز آخرت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس نمونے کو ثابت کر کے دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ اقدس آخرت کی طرف تھا، دنیا کی طرف نہیں تھا، اور ہمارا رخ سراسر دنیا کی طرف ہے۔ اسلام نے اتنی نفی کی ہے مال و دولت کی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مال و دولت کمانا ہی حرام ہو، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، مال و دولت تو ہماری ضرورت ہے، مگر ہم لوگ چونکہ اس کے ایسے رسیہ اور عادی ہو چکے ہیں کہ اس مال و دولت کے حصول میں ہم شریعت کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ اس لیے پھر شریعت نے اس کی نفی کی کہ اس کی محبت دلوں میں نہ بیٹھنے پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسی گزاری جیسے آخرت کا مشتاق انسان ہوتا ہے، اور دنیا کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائش آرائش لذتیں، ان کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ حدیث ہے ترمذی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، کھجور کے پتوں والی چٹائی تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ہم اس کو استعمال کرتے تھے، اور وہ پتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، آدمی اگر اس پر سو جائے اور قمیص اتاری ہوئی ہو تو کمر کے اوپر پتے کے نشان بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو بہت خوبصورت تھا، آپ علیہ الصلوۃ اس چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ وقد اثر فی جنبہ، اس چٹائی کے پتوں نے آپ کے جسم مبارک کے اوپر نشان ڈال دیے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، آپ اجازت نہیں دیتے ہم آپ کے لیے کوئی نرم گدی بچھا دیا کریں، آپ اس طرح سوتے ہیں ایسی جگہ کے پر جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیو دیکھو، گدا بچھانا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا رخ سراسر آخرت کی طرف تھا۔ آپ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا چلو بچھانا چاہتے ہو تو بچھا دو، کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ آپ نے رخ فوراً آخرت کی طرف موڑا، آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، ابن مسعود میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا نسبت، ناتا، رشتہ، میری دنیا سے کیا نسبت ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ ابن مسعود میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہو، راستے میں چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے تھک جائے، ایک درخت آ جائے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پھر درخت چھوڑ کے آگے چل دے۔ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے، یعنی جیسے وہ مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے گدے نہیں لگایا کرتا،
کیونکہ وہ مسافر ہوتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں تھوڑی دیر کا مسافر ہوں، میں نے آگے جانا ہے، میں نے گدوں کو کیا کرنا ہے۔ ایک یہ نظریہ ہے اور ایک یہ سوچ ہے، اور ایک ہماری سوچ ہے کسی کے گھر میں جائیں اور اس کے گھر کا کارپیٹ اچھا دیکھ کے واپسی پہ یہ خیال ہوتے ہیں ایسا لینا ہے، کسی کے گھر کے پردے اچھے لگ جائیں میں نے پردے ایسے لینے ہیں، کسی دکان پر چلے جائیں برتنوں کا سیٹ اچھا پڑا ہوا ہے، آنکھوں کو بھاگ گیا ہے، بھلا ضرورت نہیں ہے، بس یہ میں نے لے لینا ہے۔ کسی اور جگہ شاپنگ کے لیے گئے، جوتوں کی دکان پر گئے، لینا ایک جوتا تھا، ضرورت ایک تھا، دوسرا اچھا لگا، چلو یہ بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دوڑ ہے مال کی طرف، اور مسجد میں دین کے نام پر کوئی 10 روپے بھی مانگ لے، جی آج کل حالات بڑے ڈھیلے ہیں، بالکل گنجائش تو ہے نہیں، یہی دکان پہ جائے 1000 کا جوتا لینے کے لیے 2000 کا لے کے آ جائے گا۔ اور دنیا کی طرف تو ایسے لپکیں گے کہ جیسے دنیا ہی سب کچھ ہو، اور آخرت کے سے ایسے بے نیاز ہو جائیں گے جیسے مرنا ہی نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، دنیا کی چیزیں استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن دلوں کا اس طرح آخرت سے دور ہو جانا اور دنیا میں پھنس جانا اور دنیا میں مبتلا ہو جانا، یہ ضرور تشویشناک ہے۔ انسان کم از کم یہ ضرور سوچے کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، میری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، لوگو دنیا میں ایسے رہنا جیسے اجنبی پردیسی انسان ہوتا ہے، او عابر السبیل یا راہ چلتا مسافر ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ اپنی منزل پہ ہوا کرتی ہے، وہ چلتے چلتے ٹھہرا نہیں کرتا، دنیا کی زیب و زینت سے اپنے دل نہیں لگایا کرتا۔ تم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ ہونا، ہر وقت آنکھوں کے سامنے تمہاری آخرت گھومے۔ لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو دنیا کی زیب و زینت کی طرف نہ اٹھا کر دیکھنا کہ یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اور جس کو بھی اللہ یہ عطا فرماتا ہے دنیا کی زیب و زینت کے اسمان اور سامان اور اسباب، لنفتنہم فیہ، یہ محض آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ مال کا مل جانا، بڑے بڑے گھروں کا مل جانا، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ان چیزوں میں پڑھ کے آخرت کو نہ بھولنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے یمن کی طرف گورنر بنا کر، تو ان سے جا کر کہا، جب حضرت معاذ جانے لگے تو میرے پیغمبر نے فرمایا، معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، معاذ ناز و نعمت والی زندگی سے بچنا، اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت والی زندگیاں نہیں گزارا کرتے۔ آپ نے یہ نصیحت دے کر ان کو روانہ کیا کہ دل میں آخرت بستی ہو، آخرت کے مشتاق و دلدادے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجے، تو ایک دفعہ حضرت عمر ان کو چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ 4 علاقوں کے گورنر تھے، چاروں میں گئے، جس کے پاس بھی ملنے کے لیے گئے تو عمومی لباس میں گئے، تو آگے دربان کھڑے ہوئے تھے، اور اندر گئے ان کے تو ماشاءاللہ بیٹھنے کا نظام بھی اچھا بنا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ان کو تنبیہ کی کہ تم یہ کن ناز و نعمت کی چیزوں میں پڑ گئے ہو۔ ایک گورنر رہ گیا تھا، 3 سے ہو لیے تھے، چوتھے وہ گورنر صحابی رسول تھے، غالباً ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ گئے وہاں، کوئی دربان نہیں، شام کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، تو باہر سے آواز دی کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو زمانہ میڈیا کا تو تھا نہیں کہ آدمی تصویریں پہچانتا ہو، باقی چیزیں جانتا ہو۔ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ اندر گئے تو اندھیرا سا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر وہاں ٹٹولنا شروع کیا کہ کیسا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، تو دیکھا ہاتھ لگانے سے محسوس ہو رہا تھا بالکل سادہ زندگی ہے۔ تو ابو برزہ نے دیکھ لیا کہ آدمی ہے اور ٹٹول سے کچھ دیکھ رہا ہے، انہوں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندازہ ہوا، کہنے لگے عمر تو نہیں ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں عمر ہوں۔ تو ابو برزہ حضرت عمر سے گلے لگ گئے، حضرت عمر ان سے گلے لگ گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے کہ تمہاری اس سادگی کو دیکھ کر مجھے آنسو نکلے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آخرت کے مشتاق لوگ تھے جن کو دنیا سے غرض نہ تھی۔ ہم ایسے مال کے پجاری ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا ڈرایا ہے آخرت سے کہ آج وہ ڈرانا ہمارے دلوں میں رہا نہیں ہے۔ آپ کی حدیثیں اٹھا کر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بس زندگی ہی مرنے کا نام ہے، دنیا میں جینا کیا جینا ہے، اور ہماری زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے زندگی ہی جینے کا نام ہے، مرنا کون سی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں، لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور آپ کے ساتھ چلا کریں، ٹھیک ہے؟ صرف یا رسول اللہ سے اجازت لینی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں میرے ساتھ چلیں،
میں کیا چاہتا ہوں؟ اجوع یوما و اشبع یوما، میں چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو ملے، ایک دن کھانے کو بھی نہ ملے۔ جب مل جائے تو پھر کیا کروں؟ حمدتک و شکرتک، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ اللہ کھانے کو دیا ہے، اور جس دن نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تضرعت الیک، پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کروں، اسے پکاروں، میں تو اس طرح زندگی گزار کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں گا ان سونے کے پہاڑوں کو؟ اب سوچیں ذرا، میں اور آپ، ہمیں کوئی آ کر کہے کہ ایک ڈلی سونے کی دے دیں آپ کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ ایک ڈلی کی بات کرے وہ، اور ہدیے کی بات کرے تو، اور وہاں پہاڑ پیش ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھا ہے آپ کو کہ لگتا ہے بھوک سے نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، کیونکہ اللہ کے نبی کا معمول نہیں تھا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، آپ نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ الجوع، بھوک لگی ہے، واقعی اس لیے بیٹھا ہوں۔ ابو ہریرہ رونے شروع ہوئے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ جو آدمی دنیا میں بھوک پہنچے اور ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو یہ عطا فرماتا ہے، آپ نے اس کو انعام بتائے۔ اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ سونے کے پہاڑ چلا دوں، کا نہیں، یہ نہیں چاہتا۔ آپ ادھر کی سوچیں بھی دیکھیں اور ہماری سوچیں بھی دیکھیں، کتنا فرق ہے۔ کیا صرف انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا اور میں نے اور آپ نے نہیں جانا؟ میں مال کمانے سے نہیں منع کرتا، لیکن جس دوڑ سے ہم کما رہے ہیں، جس میں نہ فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، جس میں نہ ہمارے پاس تلاوت اور اذکار کا ٹائم ہے، جس میں نہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نکالنے کا ٹائم ہے، جس دوڑ سے ہم کما رہے ہیں، یہ دوڑ کا رخ غلط ہے۔ مال کمانا اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن دل کی سوئی تو اللہ کی طرف اٹکی ہوئی ہو، مسجد کی طرف اٹکی ہوئی ہو اور شریعت کی طرف اٹکی ہوئی ہو، یہ ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دنیا ضرور کمائیں، لیکن اس طرح کمائیں کہ دل کے اندر دنیا نہ آئے، دنیا باہر باہر رہے، دل میں اللہ ہی بستا ہو۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو وہ حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، جب ایمان والا مرتا ہے تو موت گفٹ ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور آج موت ہمارے لیے سب سے ڈراؤنا خواب ہے۔ کسی کو ابھی بتا دیا جائے کہ بس آج شام کو مر جانا ہے، آج رات ہی قبر میں پہنچ جاؤ گے، تو کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا؟ اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں بسترے، پردے، گھر، چیزیں، دنیا بنا رکھی ہے، کاروبار، نوکریاں، زمینوں میں ایسے پھنس چکے ہیں، یہاں سے نکلنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ یہ گھر کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، یہ جگہ کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ قبر، اس کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوائے بھاگ دوڑ کی ٹکروں والی نماز کے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ نماز پڑھ کر ہٹتا ہے تو نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ لے اپنی نماز، یہ نماز اللہ نے تجھ سے مانگی تھی۔ یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیچھے گاہک کھڑے ہوئے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے فلانا کام کرنے جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے تو مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں، یہ لے اپنی نماز۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم آخرت سے غافل ہیں، ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم بھی، میں نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی بھاگ دوڑ کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھ کر بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وقت کا جنید بغدادی میں ہوں۔ میری اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی نماز ہی نہیں چھوٹی، میں سفر حضر میں نماز کا پابند ہوں۔ میرے عزیزو، جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ہے؟ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کون سے آخرت والے لوگ ہیں؟ ساری زندگی اپنے آپ کو یہی سمجھنا کہ میری دوڑ دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے ہی نہیں۔ آخرت والوں کے رخ اور ہوتے ہیں۔ جب منادی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ جو شیخ حداد کا واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، ہتھوڑا لوہار تھے، ہتھوڑا یہاں ہوتا تھا اور وہ مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہتھوڑا آگے نہیں آتا تھا، پیچھے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے میرے رب نے مجھے بلایا ہے، باقی روزی بعد میں کمائیں گے۔ ہم آخری ٹائم تک بیٹھے رہتے ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، گاہک نمٹا لوں، فلانا چیز کر لوں، بس بھاگ دوڑ کے شریک ہو جاؤں گا۔ یہ ہم آخرت والے ہیں؟ ہم کبھی بھی آخرت والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں۔ اگر آخرت والے ہوتے تو ہم ایسے کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو اللہ مجھے بھی آخرت والا بنائے اور آپ کو بھی بنائے۔ اس کو اللہ فرماتا ہے لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو للچا للچا کے کیوں دنیا کے ساز و سامان کی طرف دیکھتے ہو، اور آخرت کی نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کی طرف تم لپکتے۔ اللہ مجھے بھی آخرت کی طرف لپکنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے۔ پھر اللہ نے آگے نماز کی اہمیت بیان کی کہ جہاں دنیا کی نفی کی، فوراً کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اس کو وامر نہیں پڑھنا، وامر، چونکہ الف کے اوپر جزم ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رکیں گے، نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس نماز پر جمے رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور یاد رکھو بہترین انجام تقوی کا ہے۔ کیسی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب پر یہ آیت اتاری کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کرو اور خود بھی اس کو ادا نہ کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اچھی طریقے سے جمے رہو کہ نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ میرے پیغمبر کا عمل یہ تھا، ہم سیرت پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی، ہم ایک نئے جہان میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن ایک اور زندگی ہے، جن سوچوں میں ہم رہتے ہیں یہ اور زندگی، سارا دن پورا اخبار پڑھ ڈالتے ہیں، اور کسی دن اخبار کی مین ہیڈنگ چھوٹ جائے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار آج اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کیا خبر تھی، اور قرآن پورا کیا لکھا ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ تشریف لاتے ہیں درس میں، انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا، وہ مجھے بڑا مؤثر ثابت ہوا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ تھے، تو کسی جگہ بہت سارے آدمی، تو ایک آدمی نے ہم سب کو اکٹھے کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہم سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مثال والا واقعہ، کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے گاؤں سے کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلا گیا، وہاں گیا، کافی عرصہ گزر گیا، تو اس نے پھر وہاں سے یہاں خط لکھا، اور خط لکھا تو یہاں جس کے پاس خط آیا تو باپ ان پڑھ ہے، پڑھنا نہیں آتا، تو وہ باپ اب خط لیے پریشان پھر رہا ہے، یار یہ خط انگریزی میں لکھا اور مجھے آتا نہیں۔ ایک سکول ٹیچر کے پاس گیا، اس نے کچھ پڑھا، اس نے کہا مجھے پوری طرح انگریزی نہیں آ رہی، وہ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، الغرض جب تک اس نے خط پڑھوا کے سمجھ نہیں لیا اس کو چین نہیں آیا، اس لیے کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ جب خط پڑھ کے گھر آیا تو آتے ہی گھر والی کو فوراً خط سنایا کہ اس میں یہ لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے جب بیٹے کا خط آ جائے تو باپ اتنا فکر مند ہو جاتا ہے، کیا لکھا ہے، اللہ کی طرف سے یہ خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اور بال سفید ہو گئے۔ ہم نے بھی کبھی پوچھا کہ اللہ تو نے کیا لکھا ہے اس میں، تو نے جو ہماری طرف یہ کتاب بھیج دی آخر اس میں کچھ تو نے لکھا ہوگا، کہ ہم نے اس کو کبھی نہیں سمجھا، دنیا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، پھر یہ سارے اکٹھے ہو کر ان سے قرآن پڑھا۔ قرآن ایک زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھو نہیں، نماز پر جمے رہو، یعنی نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، صدیقہ طیبہ طاہرہ، انشاءاللہ سورۃ نور میں آئیں گے تو ان کی شان بھی بیان کریں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی آخرت سے غفلت کا تو تصور بھی نہیں ہے، آپ کی زندگی خشک مزاج والی بھی نہیں تھی، اب گھر والوں میں ہنسی خوشی گپ شپ اس ماحول میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، جب اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے ایک دم ہم سے بے خبر ہو جاتے تھے اور ہم سے توجہ کو ہٹا کر بس چلے جاتے تھے جیسے ہم ان کو کچھ بھی نہیں لگتے۔ یہ اہتمام نماز تھا۔ یہ نماز آج میرے اور آپ کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا میرے نبی اس پر جمے رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ جب یہ آیت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، پھر جب صبح اٹھتے تھے سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور آ کر باہر جا کر دروازہ بجاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، علی اور فاطمہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نماز کے لیے ان کو اٹھا کر پھر مسجد کی طرف تشریف لے آتے تھے۔ یہی کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، وہ بھی رات کو اٹھ جاتے تھے تو اپنی گھر والی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتے تھے کہ اٹھو تہجد پڑھ لیں۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرنا ہے۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ انسان یوں کہے جی بس اپنی چھیڑو دوسروں کی نہ چھیڑو، یا کیا کہتے ہیں اپنی نہ بیڑو دوسروں کی نہ چھیڑو۔ یہ غلط اصول ہے، دعوت کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے خود بھی دین پر آؤ، دوسروں کو بھی بلاؤ۔ تو اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف دعوت دینی ہے، بیوی کو بھی نماز کی طرف دعوت دینی ہے، گھر والوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث معروف ہے، سنن ابی داود میں لکھی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہا کرو،
اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارا کرو۔ اس مارنے کا گو یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لو اور اس کی پٹائی شروع کر دو، نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ 7 سال کا اس کو کہو بیٹا نماز پڑھو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہو، نماز نہیں پڑھی اس کو نہ ڈانٹو کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، بس ہمیں اللہ کے نبی نے صرف کہنے کا کہا ہے۔ 7 سال کی بچی ہے، بچہ ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کو کہہ دیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، بس اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں کہنا، پڑھی ہے بھائی نہیں پڑھی۔ جب 10 سال کا ہو جائے وہ 3 سال آپ سے سنے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور آپ کو بھی دیکھے گا، وہ آپ کے ساتھ جا جا کے سجدے کرے گا، الٹے سیدھے کرے گا، کیونکہ ماحول ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکا سا تھپڑ لگا دو، یہ مطلب ہے مارنے کا، تاکہ بچہ سمجھے کہ نماز کا چھوٹنا تو کوئی بڑا نقصان ہو جانا ہے۔ کیونکہ گھروں میں مار کس پہ پڑتی ہے؟ گلاس توڑ دیا، موبائل نیچے گرا دیا، گاڑی کو اسکریچ ڈال دیا، گھر کی کسی چیز پہ پانی گرا دیا، سالن گرا دیا، اس چیز پہ تھپڑ پڑتے ہیں۔ تو بچہ سمجھتا ہے کہ بستر قیمتی چیز ہے، اس پہ پانی نہیں گرایا جاتا، اور ایسے ہی گلاس نہیں توڑا جاتا، موبائل کو خیال سے رکھا جاتا ہے۔ نماز چھوٹ جائے کوئی بھی گھر میں کچھ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں نماز عام سی چیز ہے۔ تو یہاں مارنے کا مطلب یہ کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تھپڑ مارو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی بڑی چیز ہے، اور تھپڑ بھی ایسا مارو، حضرت عمر نے فرمایا لا ترفع ابتک، یہ بغل نہ اٹھنے پائے، یعنی ایسے تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، بغل ادھر ہی رہے گا، بچہ کھڑا ہے تو اس کو یوں مار دیا، پھر اس کو پتہ چلے کہ مجھے کسی بات پہ مارا ہے۔ سزا دینا بچے کو مقصود نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تھپڑ سے وہ اتنا سمجھنا شروع کر دے کوئی بڑا نقصان کیا ہے میں نے نماز چھوڑ کے۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو جب 10 سال کا ہو جائیں تو نماز کا کہنا شروع کریں گے، گھر والوں کو کہنا شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود بس نماز پڑھو، نماز کا حکم کرو، ہم تم سے روزی نہیں کموانا چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، یعنی تم روزی کے اسباب جو بناتے ہو وہ بناؤ، لیکن ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد روزی ہم دیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نماز کو چھوڑ کر روزی کمانے میں لگ جائیں گے تو روزی تم خود کما لو گے؟ نہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیں گے۔ تم نماز روزے کے ساتھ چلو، اور پھر روزی کو اس طرح اختیار کرو کہ نماز پہ حرف نہ آنے پائے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم یہ سمجھنا شروع کر دو کہ میں نماز کے لیے جاؤں تو گاہک چھوٹ جائے گا، تو اللہ نے فرمایا روزی تم اپنے آپ کو دیتے ہو، روزی تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ تم گاہک کے لیے بیٹھ گئے ہو کہ نماز کی طرف نہیں گئے کہ روزی نہ چھوٹ جائے؟ کہا کیسے نادان ہو گئے ہو، نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیتے ہیں، تم تو بھول گئے ہو۔ اس پر علماء نے بہت کھل کر کلام کیا ہے۔ جو انسان اپنا رخ آخرت کی طرف کر لیتا ہے، نماز کی طرف کر لیتا ہے، شریعت کی طرف کر لیتا ہے، دنیا کو ثانوی سیکنڈری درجے میں رکھ دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آخرت گھومتی ہے، نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، شریعت کے کسی حکم کے مقابلے میں، تجارت کے معاملے میں، ڈیلنگ کے معاملے میں، مال کمانے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت کی حیثیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرا بندہ تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ تو کر، میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، اور کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں غربت کے دروازے جو تیری طرف کھلتے ہیں بند کر دوں گا، اس لیے کہ تو میرا ہو گیا ہے، اب میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا، چونکہ میرے دین کو تو نہیں چھوڑتا، میں تیرے رزق کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آگے اللہ نے ناراض بھی ہوئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میرے دین کے لیے فارغ نہ کیا، دین کے لیے فارغ کرنے کا مطلب شریعت کے احکام پر چلنا، شریعت کو پس پشت ڈالا، اس کو کوئی توجہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سن لے، جب ایسا کرے گا تو پھر ملأت صدرک شغلاً، میں تیرے سینے کو مشاغل سے، پریشانیوں سے، ہجوم سے، خیالات سے، افکار سے، پریشانیوں سے بھر دوں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، غربت کے دروازے جو تیری طرف آتے ہیں میں ان کو بند نہیں کروں گا، پھر تو اسی طرح ہی پریشان ہوتا رہے گا۔ اس سے بھی ایک واضح حدیث ابن ماجہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا غم ہی دنیا بن جائے، اس کو ہر وقت پیسے کی، دنیا کی، مال کی فکر ہے، نہ نماز کی، نہ شریعت کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ دین کی، نہ تلاوت کی، نہ ذکر کی، اس کی اس طرف رخ ہی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، میں تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، اور کیا کروں گا؟ وجعل فقرہ بین عینیہ، تیری آنکھوں کے سامنے غربت کو کھڑا کر دوں گا، تجھے ہر وقت یہ خیال رہے گا غریب نہ ہو جاؤں، غریب نہ ہو جاؤں، پیسہ نہ کم ہو جائے،
ایسا تیرے سامنے غربت ہوگی، اور دنیا کتنی آئے گی؟ کہا دنیا اتنی آئے گی الا ما کتب لہ، جو تیری ماں کے پیٹ میں تیرے لیے میں نے لکھی تھی دوں گا اتنی ہی، لیکن آنکھوں کے سامنے ہر وقت کی پریشانی کھڑی کر دوں گا غربت کی، سینے کو تیرے سینے کو افکار سے بھر دوں گا، پریشانیوں مشاغل سے بھر دوں گا، اندر بے چین رہے گا، آنکھوں کے اندر پریشان رہے گا، اور تیرے غربت کے دروازے بند نہیں کروں گا، اور دوں گا وہی جو تیرے مقدر میں تھی۔ اور اگر وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اگر تیری نیت، تیرے جذبے، تیرے ارادے سب آخرت والے ہوں، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، تیرے کاموں کو بکھیروں گا نہیں، پھر تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لے گا، تھوڑے وقت میں زیادہ گاہک بھیج دوں گا، تھوڑے وقت میں مال زیادہ تجھے عطا کر دوں گا، تیرے کاموں کو بکھیروں گا نہیں، تیرے کاموں کو میں خود سمیٹ لوں گا۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، تیرے دل کے اندر اشغال، افکار، پریشانیاں، مشاغل، ہجوم نکال کر اندر سکون کی دنیا اتار دوں گا، اور دنیا بھی دوں گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈالوں گا۔ اگر تو آخرت والا بن کر دنیا کمائے تو پھر دنیا یوں دوں گا کہ دنیا کے کام سمیٹ دوں گا، دل کو سکون سے بھر دوں گا، مقدر کی روزی قدموں میں ڈال دوں گا۔ اور اگر تو دنیا کو مقصد بنا کر چلے گا، شریعت کی پرواہ کوئی نہیں، تو پھر تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا، دنیا مقدر کی دوں گا، اور وہ بھی پریشان ہو کر تیرے پاس آئے گی، یعنی تو پریشان ہو کر اس کو کمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں راستے دکھلائے ہیں آخرت کے۔ تو ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی بھی دنیاوی معاملات میں کمپرومائز، مفاہمت، سودا بازی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے راضی کرنے کو، شریعت کے احکام کو پورا کرنے کو آگے رکھیں گے، دنیا کو پیچھے رکھیں گے، پھر دیکھو میرے رب کے نظام چلیں گے، کاموں کو اللہ سمیٹے گا، دلوں میں سکون ڈالے گا۔ اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈالے گا، ورنہ بکھیر دے گا۔ مرغی کو دانے دینے ہیں نا، اگر اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اگر مرغی مالک کی فرما بردار ہو جائے، مالک اسے خوش ہو، سارے دانے اٹھا کر اس کے آگے رکھ دے گا، وہ اپنے مرضی کے کھا کر فارغ ہو کے بیٹھ جائے گی، اس کا ٹائم بچے گا۔ اگر مرغی سے مالک ناراض ہو، مقدر میں تو وہی 100 دانے تھے، تو وہ مالک اس کو بکھیر دے گا، ایک دانہ ادھر سے چنے گی، ایک ادھر سے چنے گی، ایک ادھر سے، سارا دن دانے چن چن کے شام کو وہی 100 کھا کر آئے گی۔ اس لیے کہ اس نے مالک کو ناراض کیا تو مالک نے بھی دانے بکھیر دیے، جا خود ڈھونڈ کے آ۔ اگر مرغی مالک کو راضی کرے تو وہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ جو انسان رب کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کی روزی اس کے سامنے اکٹھی کر دیتا ہے۔ جو رب کو ناراض کرتا ہے، میرا رب بھی بکھیر دیتا ہے، کبھی ادھر سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یہاں چکر کھاتا ہے، پھرتا رہتا ہے، ملتے وہی ہیں جو الا ما کتب لہ، جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ دوڑ دھوپ کرنے سے کوئی زیادہ نہیں کما کے آتا، الا ما کتب لہ، وہی جو 100 200 جو بھی مقدر میں تھا، حدیث میں آتا ہے وہی کما کر لاتا ہے، پریشانی الگ کی کماتا ہے۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ شریعت کو سامنے رکھ کر روزیاں کمائیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ آخری 2-3 آیتیں ہیں، اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں ہمارے پاس اس محمد کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ یعنی پچھلے صحیفوں میں جو لکھا تھا، کیا ہمارا نبی ان کو وہ باتیں نہیں بتاتا؟ تو کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ یہ نبی سچا نبی ہے، اور یہ نشانی نہیں ہے کہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے؟ کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں کی باتیں اس کو کیسے معلوم ہو گئی، حالانکہ اس نے تو کسی کے پاس جا کر پڑھا بھی نہیں ہے، یہ تو امی نبی ہے، کسی کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا، تو پچھلی کتابوں کے حوالے کیسے دیتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کے پاس اس قرآن سے پہلے کسی عذاب کو بھیج کر ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کافر کہتے اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے؟ یعنی اگر ہم ان کے پاس
قرآن سے پہلے عذاب بھیج دیں، پھر یہ یوں کہتے کہ عذاب اللہ بھیج دیا ہے، کوئی کتاب اور پیغمبر تمہارے پاس آئے نہیں ہمیں سمجھاتا، پہلے ہی عذاب دے دیا ہے، اور اگر ہم نے نبی بھیج دیا ہے اب کہتے ہیں اور نشانیاں لو اور نشانیاں لو۔ اصل میں یہ ہٹ دھرم ہے، یہ دین کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ قل کل متربص کل متربص فتربصوا، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو اس بات کا کہ آخرت میں جب فیصلے کا وقت آئے گا نظر آ جائے گا کون سچا کون جھوٹا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی دین سے منہ موڑ کر چلنے والے یہ ناکام ہیں اور دین پر چلنے والے یہ سیدھے راستے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔